اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قلعے کا دروازہ کھل گیا۔ ایک ضعیف العمر آدمی گھوڑے پر سوار باہر نکلا۔ اس کے ساتھ 2-3 سردار تھے۔ ان میں سے ایک سردار نے بلند آواز سے کہا کہ وہ دوستی کا پیغام لے کر باہر نکلے ہیں۔ ان کے پیچھے قلعے کا دروازہ بند ہو گیا۔ ہم تمہارے سالار سے ملنا چاہتے ہیں، عبد المسیح کے اس سردار نے بلند آواز سے کہا۔ دیوار سے تیر آنے بند ہو گئے تھے۔ مسلمانوں نے بھی تیر اندازی روک دی تھی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے بتایا کہ دشمن باہر آ گیا ہے۔ کون ہیں وہ؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ قلعہ دار عبد المسیح خود آیا ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب ملا۔ اسے کہو مجھے اس سے ملنے کی کوئی خواہش نہیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں جانتا ہوں وہ ان سب کا سردار ہے۔ اسے کہو کہ شام تک باقی قلعہ داروں نے بھی ہتھیار نہ ڈالے تو ہم انہیں اس حال میں پہنچا دیں گے جس میں وہ ہماری ہر شرط قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ جب عبد المسیح کو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پیغام ملا تو وہ جان گیا کہ فتح آخر مسلمانوں کی ہی ہوگی۔ اس نے اسی وقت اپنے سرداروں کو دوسرے قلعوں کی طرف دوڑا دیا۔ دوسرے قلعوں کے اندر بھی یہی کیفیت تھی جو عبد المسیح کے قلعے کے اندر تھی۔ فوجوں کا حوصلہ کمزور پڑ گیا تھا اور لوگوں پر خوف و ہراس طاری تھا۔ ان قلعہ داروں کے سردار ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار تھے، لیکن کوئی قلعہ دار یہ نہیں چاہتا تھا کہ ہتھیار ڈالنے میں وہ پہل کرے اور یہ تہمت اس پر لگے کہ ہتھیار سب سے پہلے اس نے ڈالے تھے۔ عبد المسیح کا پیغام ملتے ہی انہوں نے تیر اندازی بند کر دی اور تینوں قلعہ دار باہر آ گئے۔ انہیں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لے گئے۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھنے درخت کے نیچے کھڑے تھے۔ کیا تم نے ہمیں کمزور سمجھ کر ہمارا مقابلہ کیا تھا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان قلعہ داروں سے کہا، کیا تم بھول گئے تھے کہ تم عربی ہو؟ کیا تمہیں یہ بھی یاد نہیں رہا کہ ہم بھی عربی ہیں؟ اگر تم اجمی ہوتے تو بھی تمہیں یہ امید نہیں رکھنی چاہیے تھی کہ تم اس قوم کو شکست دے سکو گے جو عدل و انصاف میں یکتا ہے اور جس کی تلوار کی دھاک بیٹھی ہوئی ہے۔ تو جو کچھ بھی کہنا چاہتا ہے کہہ سکتا ہے۔ ضعیف العمر عبد المسیح نے کہا، تو فاتح ہے، ہمیں کچھ کہنے کا حق حاصل نہیں کیونکہ ہم نے تیرے آگے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ مشہور مورخ ابو یوسف نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد المسیح کے مکالمے لکھتے ہوئے یہ بھی لکھا ہے کہ عبد المسیح اس قدر بوڑھا ہو چکا تھا کہ اس کی بھویں دودھ کی مانند سفید ہو چکی تھیں اور اتنی نیچے آ گئی تھیں کہ ان سے اس کی آنکھیں ڈھک گئی تھیں۔ اسی مورخ کے مطابق حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد المسیح سے متاثر ہوئے، تمہاری عمر کتنی ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد المسیح سے پوچھا۔ 200 سال، اس نے جواب دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے اس بوڑھے قلعہ دار کو اور زیادہ غور سے دیکھا، جیسے انہیں یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ شخص 200 سال سے زندہ ہے۔ کسی بھی مورخ نے عبد المسیح کی صحیح عمر نہیں لکھی۔ واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی عمر 100 سال سے کچھ اوپر تھی۔ تو نے بڑی لمبی عمر پائی ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ یہ بتا کہ اس لمبی زندگی میں تم نے سب سے زیادہ عجیب چیز کیا دیکھی ہے؟ نوشیروان کا عدل و انصاف، عبد المسیح نے جواب دیا۔ اس دور میں حکومت اس کی ہوتی ہے جس کے بازو میں طاقت اور ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے، لیکن نوشیروان نے عدل و انصاف کے ذریعے لوگوں کے دلوں پر فتح پائی۔ تم کہتے ہو کہ مسلمان عدل و انصاف میں یکتا ہیں۔ نہیں، میں نوشیروان کو عادل مانتا ہوں۔ اے بزرگ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کوئی ایسی بات بتا جو تو ہمیشہ یاد رکھنا چاہتا ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ عبد المسیح گہری سوچ میں کھو گیا۔ اس کے چہرے پر اداسی آ گئی۔ اس نے قلعے کی طرف دیکھا۔ میں اس وقت کو یاد کیا کرتا ہوں، عبد المسیح نے کہا، جب ان قلعوں کے عقب میں بہتے ہوئے فرات میں چین کے بحری جہاز بادبان پھیلانے آیا کرتے تھے۔ پھر مجھے جو وقت یاد ہے وہ نوشیروان کا عہد حکومت ہے۔ رعایا خوشحال اور مطمئن تھی۔ کوئی جھونپڑی میں رہتا تھا یا محل میں، نوشیروان کا انسان سب کے لیے ایک تھا۔
محترم بزرگ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خدا کی قسم تو مسلمانوں کے عدل و انصاف کو بھی یاد رکھے گا۔ اگر تو اپنے لوگوں کے ساتھ اسلام قبول کر لے تو تیری اور تیرے لوگوں کی حفاظت ہمارے ذمہ ہوگی۔ تم سب کو وہی حقوق ملیں گے جو دوسرے مسلمانوں کو ملتے ہیں۔ اگر اسلام کو قبول کرنے کے لیے تم اپنے آپ کو آمادہ نہیں کر سکتا تو تمہیں اور ان تمام قلعہ داروں کو وہ جزیہ ادا کرنا ہوگا جو کہ میں مقرر کروں گا۔ اگر تجھے یہ بھی قبول نہیں تو پھر تم نے دیکھ ہی لیا ہے کہ مسلمان قلعوں کو کس طرح سر کرتے ہیں اور ان کی تلوار کی کاٹ کیسی ہے۔ ہم سے کچھ اور مانگ ہم دیں گے۔ عبد المسیح نے کہا، اپنا مذہب نہیں چھوڑیں گے، بتا جزیہ کتنا ہوگا؟ تجھ جیسے دانا سے مجھے اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کفر نے تجھے شکست تک پہنچایا ہے۔ اس عربی کو میں کم عقل سمجھتا ہوں جو عربی راستے سے ہٹ کر اجمی راستہ اختیار کر لے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان الفاظ نے نہ عبد المسیح کو متاثر کیا اور نہ ہی دوسرے کسی قلعہ دار یا سردار کو۔ وہ اپنے انکار پر قائم رہے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جزیے کی رقم بتائی تو انہوں نے اسے فوراً قبول کر لیا۔ یہ رقم 1,90,000 درہم تھی۔ جو عہد نامہ تحریر کیا گیا اس کے الفاظ یہ تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عہد نامہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید نے ہیرا کے سرداروں عدی بن عدی، عمر بن عدی، عمر بن عبد المسیح، ایاس بن قبسیہ الطانی اور ہیری بن عقال سے کیا ہے۔ اس عہد نامے کو ہیرا کے لوگوں نے قبول کر لیا ہے اور اپنے سرداروں کو اس کی تکمیل کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ اس عہد نامے کے مطابق اہل ہیرا خلافت مدینہ کو 1,90,000 درہم سالانہ ادا کیا کریں گے۔ یہ جزیہ ہیرا کے پادریوں اور دیگر راہبوں سے بھی وصول کیا جائے گا۔ صرف اپاہجوں، نادار افراد اور تارک الدنیا راہبوں کو یہ جزیہ معاف ہوگا۔ اگر یہ جزیہ باقاعدگی سے ادا کیا جاتا رہا تو اہل ہیرا کے تحفظ کے ذمہ دار مسلمان ہوں گے۔ اگر مسلمانوں نے اس ذمہ داری میں کوتاہی کی تو جزیہ نہیں لیا جائے گا، اور اگر اہل ہیرا نے اس عہد نامے کی خلاف ورزی کی تو مسلمان اپنی ذمہ داری سے بری سمجھے جائیں گے۔ یہ معاہدہ ربیع الاول 12 ہجری میں تحریر ہوا۔ ناظرین، ہیرا پر مسلمانوں کے قبضے کی تکمیل ہو گئی۔ معاہدے کے بعد تمام قلعہ داروں، سرداروں اور امراء نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت قبول کر لی۔ یہ دراصل امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت تھی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمائندگی کر رہے تھے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تمام تر فوج کے ساتھ 8 رکعت نفل شکرانے کے پڑھے۔ فارغ ہونے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج سے مختصر سا خطاب کیا، موتا کی لڑائی میں میرے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹی تھیں، لیکن آتش پرستوں نے جس جوان مردی سے مقابلہ کیا ہے اسے میں ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ انہوں نے 19 میں ہم سے جو لڑائی لڑی ہے ایسی لڑائی میں نے پہلے نہیں دیکھی۔ اسلام کے پاسبانوں، فتح و شکست اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس کے نام کو، اس کی نعمتوں کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر وقت دل میں رکھو۔ ہیرا بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے۔ یہ بھی دل میں رکھو کہ ہمارا جہاد ابھی ختم نہیں ہوا۔ جب تک کفر کا فتنہ باقی ہے جہاد ختم نہیں ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہیدوں کے لیے دعائے مغفرت کی، پھر زخمیوں کی عیادت کو گئے۔ شہیدوں کی نماز جنازہ میں بڑا ہی رقت امیز منظر تھا۔ وطن سے اتنی دور جا کر شہید ہونے والوں کے لیے ہر آنکھ میں آنسو تھے۔ شہیدوں کو قبروں میں اتارا گیا تو یہ قبریں تاریخ کے سنگ ہائے میل بن گئیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہیرا کا نظم و نسق سنبھالنے کے لیے اس محل نما مکان میں گئے جو الزاتبہ کا رہائشی مکان تھا تو بے شمار رؤسا اور امراء تحفے لیے کھڑے تھے جو انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیے۔ ان میں بیش قیمت اشیاء تھیں، ہیرے اور جواہرات بھی تھے۔ مدینہ کے مجاہدین حیران ہو رہے تھے کہ کوئی قوم اتنی دولت مند بھی ہو سکتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تحفے قبول تو کر لیے لیکن اپنے لیے ایک بھی تحفہ نہ رکھا۔ تمام تحفے مال غنیمت کے ساتھ امیر المومنین کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے مدینہ بھیج دیے۔
مال غنیمت زیادہ نہیں تھا کیونکہ ہیرا والوں نے جزیہ تسلیم کر لیا اور اطاعت بھی قبول کر لی تھی۔ ناظرین، ایک دلچسپ اور عجیب واقعہ ہو گیا کچھ برس پہلے کی بات ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام میں بیٹھے تھے اور ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی تھیں۔ باتوں کا رخ کفار کے علاقوں کی طرف مڑ گیا اور ذکر فارس کی شہنشاہی کا چل نکلا۔ ہیرا اس شہنشاہی کا بڑا اہم مقام تھا۔ کسی صحابی نے کہا کہ ہیرا ہاتھ آ جائے تو اسے فوجی اڈہ بنا کر کسرا پر کاری ضربیں لگائی جا سکتی ہیں۔ دور مورخوں بلازری اور طبری نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد ہیرا ہمارے قبضے میں ہوگا۔ یہ دونوں مورخ لکھتے ہیں کہ اس محفل میں ہیرا کی اہمیت اور اس علاقے کی خوبصورتی کی باتیں ہونے لگیں۔ عبد المسیح مشہور آدمی تھا، اس کی ایک بیٹی تھی جس کا نام کرامہ تھا۔ اس کے حسن کے چرچے تاجروں وغیرہ کی زبانیں دور دور تک پہنچے ہوئے تھے۔ اس کے اپنے ملک میں اس کا حسن و جمال ضرب المثل بن گیا تھا۔ بلازری اور طبری نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس محفل میں سیدھا سادہ اور عام سا ایک آدمی شویل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شویل نے عرض کی، اگر ہیرا فتح ہو گیا تو عبد المسیح کی بیٹی کرامہ مجھے دے دی جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور از راہ مذاق فرمایا، ہیرا فتح ہو گیا تو کرامہ بنت عبد المسیح تیری ہوگی۔ ان مورخوں نے یہ نہیں لکھا کہ ہیرا کی فتح سے کتنا عرصہ پہلے یہ بات ہوئی تھی۔ اب ہیرا فتح ہو گیا تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کا ایک ادھیڑ عمر سپاہی اس وقت ان کے سامنے جا کھڑا ہوا جب کچھ شرائط عبد المسیح اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان طے ہو رہی تھیں۔ کیا نام ہے تیرا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس سپاہی سے پوچھا۔ اور میرے پاس کیوں آئے ہو؟ سالار اعلیٰ سپاہی نے کہا، میرا نام شویل ہے۔ خدا کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ عبد المسیح کی بیٹی کرامہ مجھے دے دی جائے گی۔ آج ہیرا فتح ہو گیا ہے، شہزادی کرامہ مجھے دی جائے۔ کیا تو کوئی گواہ پیش کر سکتا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خدا کی قسم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وعدے کی خلاف ورزی کی جرات نہیں کر سکتا، لیکن گواہ نہ ہوئے تو میں تیری بات کو ایسے نہیں مان سکتا۔ ناظرین، شویل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو گواہ مل گئے۔ وہ ہیرا کی فتح فوج میں موجود تھے۔ انہوں نے تصدیق کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی موجودگی میں شویل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ وعدہ فرمایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ میرے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد المسیح سے کہا، تجھے اپنی بیٹی اس شخص کے حوالے کرنی ہوگی، یہ بھی شرائط میں لکھ لو۔ عبد المسیح نے کہا کہ میری بیٹی کرامہ اس سپاہی کو دے دی جائے۔ یہ حکم عبد المسیح کے گھر پہنچا کہ کرامہ مسلمانوں کے سالار اعلیٰ کے پاس آ جائے۔ کرامہ نے پوچھا کہ اسے کیوں لایا جا رہا ہے۔ اسے بتایا گیا کہ ایک مسلمان سپاہی نے اس کی خواہش کی ہے اور اسے اس سپاہی کے حوالے کیا جائے گا۔ ایسا نہ ہونے دو۔ گھر میں جو ایک محل کی مانند تھا، دوسری عورتوں کا شور اٹھا۔ شاہی خاندان کی ایک عورت کو ایک سپاہی کے حوالے نہ ہونے دو۔ مجھے اس کے پاس لے چلو، کرامہ نے کہا۔ اس مسلمان سپاہی نے میری جوانی کے حسن کی باتیں سنی ہوں گی۔ وہ کوئی احمق لگتا ہے، اس نے کسی سے یہ نہیں پوچھا ہوگا کہ یہ کب کی بات ہے کہ جب میں جوان ہوا کرتی تھی۔ بلازری کی تحریر کے مطابق کرامہ کو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لے جایا گیا۔ شویل رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ اس نے ایک ایسی بڑھیا دیکھی جس کے چہرے پر جھریاں تھیں اور بال سفید ہو چکے تھے۔ مورخ طبری نے کرامہ کی عمر 80 سال لکھی ہے۔ اس کے باپ عبد المسیح نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی عمر 200 سال بتائی تھی۔ بعض مورخ ان عمروں کو تسلیم نہیں کرتے۔ عبد المسیح کی عمر 100 سال سے ذرا ہی زیادہ تھی اور کرامہ کی عمر 60-70 سال کے درمیان تھی۔ بہرحال کرامہ ضعیف العمر تھی۔
شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسے دیکھا تو اس کے چہرے پر خوشی کے جو آثار تھے وہ اڑ گئے اور وہ مایوس ہو گئے۔ اچانک اسے ایک خیال آ گیا، امیر لشکر شرط لکھی گئی ہے کہ کرامہ بنت عبد المسیح میری لونڈی ہے، اگر مجھ سے آزادی چاہتی ہے تو مجھے رقم ادا کرے۔ کتنی رقم؟ کرامہ نے پوچھا۔ 1000 درہم، شمویل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ میں اپنی ماں کا بیٹا نہیں ہوں گا کہ 1 درہم بھی بخش دوں۔ کرامہ کے بوڑھے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اس خادمہ کو جو اس کے ساتھ آئی تھی اشارہ کیا۔ خادمہ دوڑی گئی اور 1000 درہم لے آئی۔ کرامہ نے یہ درہم شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیے اور آزاد ہو گئی۔ شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عالم تھا کہ 1000 درہم دیکھ کر حیران ہو رہا تھا، جیسے اس کے ہوش گم ہو گئے ہوں۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو جا کر فاتحانہ لہجے میں بتایا کہ اس نے ایک ضعیف العمر عورت کو جوان سمجھ لیا تھا، لیکن اس نے اس سے 1000 درہم کما لیے۔ صرف 1000 درہم؟ اس کے ساتھی نے اسے کہا۔ تو ساری عمر احمق ہی رہا، کرامہ شاہی خاندان کی عورت ہے، اس سے تو کئی ہزار درہم لے سکتا تھا۔ اچھا، شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مایوس ہو کر کہا، میں تو کہتا تھا کہ 1000 درہم سے زیادہ رقم ہوتی ہی نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کے ایک زوردار قہقہے نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور زیادہ مایوس کر دیا۔ ناظرین، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال غنیمت کے ساتھ تمام تحفے مدینہ بھیج دیے تھے۔ مدینہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے امیر المومنین نے پیغام بھیجا کہ یہ تحفے اگر مال غنیمت میں شامل ہیں یا جزیے میں تو قابل قبول ہو سکتے ہیں، اگر نہیں تو جنہوں نے یہ تحفے دیے ہیں ان سے ان کی قیمت معلوم کر کے جزیے میں شامل کر لو۔ اگر تم جزیہ وصول کر چکے ہو تو تحفوں کی رقم ان لوگوں کو واپس کر دو۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کو بلا کر انہیں تحفوں کی قیمت ادا کر دی۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے۔